أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أما بعد برادران اسلام اور عزیز بزرگوں اور دوستوں، محترم سامعین و ناظرین، ہم سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں ہمارے اس چینل ندائے اسلام ٹی وی میں آپ تمام حضرات کا۔ الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک مبارک مہینہ جس کو ہم سب رمضان المبارک کے نام سے جانتے ہیں اور جس کا ہم بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، وہ مہینہ ہمارے درمیان آ رہا ہے اور تشریف لا چکا ہے۔ تو اب ہمیں اس مبارک مہینے کی کس طریقے سے گزارنا ہے اور اس مبارک مہینے میں کیا کرنا ہے اور ہمارے کیا معمولات ہونا چاہیے اس مبارک مہینے میں، تو میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں کیا کرتے ہیں اور اس مبارک مہینے میں انسان کے واسطے اللہ تعالیٰ کیا تیار کرتے ہیں، روزے داروں کی کیا فضیلتیں ہیں، جو روزہ رکھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کیا تیار کرتے ہیں۔ میرے پیارو، چلتے ہیں ہم اس آیت کریمہ کی طرف۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں ہم سب کو پتہ چل گیا کہ رمضان کے روزے اس آیت کریمہ میں تو رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، اور فرضیت رمضان المبارک کے روزے کی اس آیت کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ، اور تم پر ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے، جتنی امتیں تھیں، ان پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ اور اس فرض کیے جانے کا مطلب اور مقصد کیا ہے، کیوں روزے رکھوائے جاتے ہیں، تو آگے ہی خود قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے اس کی وجہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ اللہ رب العزت کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف تمہارے دل کے اندر آ جائے۔ تو اس رمضان کی فرضیت پتہ چلتی ہے۔ حدیث کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے، جب رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یعنی جب رمضان کا مبارک مہینہ دنیا پر سایہ فگن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تین کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پر جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پر جنات اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، ان کو پکڑ کر تو رکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ تین کام ہوتے ہیں، اور رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور اللہ تعالیٰ کی وسعتیں ہر منٹ کے اندر اترتی رہتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی رحمتوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں، اس کے مبارک لمحات کو اچھے انداز میں گزارنے کی کوشش کریں۔ جس طریقے سے ہم سال گزارتے ہیں، 11 مہینے گزارتے ہیں غفلت کے اندر، یہ ایک مہینہ ہم غفلت سے دور رہ کر گزاریں، غفلت اور سستی کو ہمارے قریب بھی نہ آنے دیں اور ہمارے قریب بھی پھٹکنے نہ دیں، اس لیے کہ یہ مبارک مہینہ مومن کے لیے ایک نیک اعمال کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چانس ہے،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سنہرا موقع ہے، اور میرے پیارو مومن کو تو انتظار ہی رہتا ہے کہ کب اس کے لیے جو ہے تو اعمال کا بھاؤ بڑھا دیا جائے اور اس کے اندر اعمال کرنے والا بن جائے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ کتنے اعمال کا بھاؤ بڑھا دیتے ہیں، کتنے موسم جو ہے تو بھاری ہو جاتا ہے۔ حدیث کے اندر خود ہے کہ جو شخص ایک فرض نماز اس کے اندر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرنے کا اس کو ثواب دیتے ہیں، یعنی ایک فرض نماز پڑھنے کا ثواب 70 فرائض کے برابر اس کو دے دیا جاتا ہے۔ ایک سبحان اللہ کہنے کا ثواب 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اتنی بڑی فضیلتیں اور برکتیں اس کے لیے اترتی رہتی ہیں، لیکن ان فضیلتوں کو سمیٹنے والا بھی تو کوئی چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان تمام فضیلتوں کو، ان تمام برکتوں کو سمیٹنے والا بنے۔ جس طریقے سے ہم نے جو ہے تو 11 مہینوں کو غفلت سے گزارا ہے، اس ایک مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرے، خوب ذکر و اذکار کرے۔ ہماری زبانیں بالکل بند نہیں ہونا چاہیے، ہماری زبانیں ذکر اللہ کے تر ہونا چاہیے، ہماری زبانیں قرآن مجید کی تلاوت سے بھری ہوئی ہونی چاہیے، ہمارا دل اللہ سے لگا ہوا ہونا چاہیے، اور ہمارا جسم کا ایک ایک حصہ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر ہمیں ہمتاً مصروف ہونا چاہیے۔ تو یہ رمضان ایک مبارک ساعتیں لے کر، مبارک لمحات لے کر، مبارک گھڑیاں لے کر ہمارے پاس آیا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا اچھے سے استقبال کریں، اس کو خیر مقدم کہے اور اسے اہلا و سہلا و مرحبا کہے۔ لیکن ہم نے اس مبارک مہینے کے اندر جو غفلتیں کی ہے اور جو ہم سے غفلتیں ہونے والی ہے اس سے ہم دور رہیں، اور یہ مبارک مہینے ہمیشہ ہمیں ملنے والے نہیں ہیں، بلکہ اگر ہم ابھی ہی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جائے تو پھر ہمیں کہاں سے نیکیوں کا موقع مل سکتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے عزیز دوستو، محترم سامعین اور ناظرین، میں آپ سے دست بستہ یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ مبارک مہینے کو، اس مبارک لمحات کو اچھے سے سمیٹنے کی کوشش کرے، اور اس کی ایک ایک ساعتوں کو ناگا نہ ہونے دے۔ ایک ایک ساعتوں میں اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرے، اللہ تعالیٰ کو خوب منانے کی کوشش کرے۔ اور میرے پیارو، اللہ رب العزت نے سال کے اندر 360 یا 65 دن بنائے ہیں، لیکن اس نے رمضان کے لیے صرف 30 دن یا 29 دن چنے ہیں مہینے کے اعتبار سے۔ تو ان 30 دنوں کے اندر انسان کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ روزہ رکھے اور اپنے جو ہے تو پیٹ کو شہوتوں سے، اور اپنے پیٹ کو کھانے پینے سے، اور اپنے جو ہے تو جسم کو روکے رکھے شہوتوں سے۔ اور روزے کا مطلب یہی ہے کہ وہ نفس کو مارنا ہے، نفس کو جو ہے تو جلانا ہے، اور اپنے شیطان کو اپنے سے دور کرنا ہے۔ اس کے اندر سب سے بڑا جو ہے تو نقصان ہوتا ہے نفس کا ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان جب کھانے پینے سے رک جاتا ہے تو نفس کو طاقت نہیں ملتی ہے، نفس کو پاور نہیں ملتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ رمضان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو لوٹنے کے لیے ملا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو خوب سے خوب لوٹیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔